پہلے اس کے لیے ہم دلیل پیش کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی بعض ضروریات کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حرام چیزیں ان کے لیے حلال قرار دی، بعض حرام چیزیں ان کے لیے حلال قرار دی۔ اب یہ ضرورت کسی خاص فرد کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی پرٹیکولر کسی خاص آدمی کی ہو سکتی ہے، یا جنرل پبلک کی ہو سکتی ہے، کسی بھی جو ہے کی بھی ہو، تو وہ میں دونوں کی مثالیں دے رہا ہوں۔ حدیث جو ہے میں پیش کروں گا، دونوں کو پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ضرورت اور جو ہے حاجت کی وجہ سے شریعت میں جو اسے جائز قرار دیا گیا، میں آپ کو اس کی اب جو ہے دلیلیں پیش کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں کھیتی کرنے والے لوگ، کسانوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور کسانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کسی بھی قوم میں، تو اسلام نے بھی کسانوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ تو کھیتی کرنے والا شخص اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اسے کھیتی کرنا ہے، بیج خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور کھاد خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہل چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ٹریکٹر سے کھیت جتوانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو جو خرچہ ہے کھیتی کا نا، پیسے نہیں ہیں اور اسے کھیتی کرنی ہے، تو اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جائز قرار دیا ہے کسان کے لیے، جسے بیع سلم کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ وہ جو فصل اگانے والا، جیسے دھان کی فصل جو اگانے والا ہے، ابھی فصل ہوئی نہیں، اگانے والا ہے، تو دھان جو ابھی بعد میں پیدا ہوگا، 4 مہینے کے بعد اس کی پیداوار ہوگی، کاٹے گا، تو ابھی سے اس نے 1 کوئنٹل 2 کوئنٹل 3 کوئنٹل 5 کوئنٹل دھان کسی کو بیچ دیا اور پیسہ ابھی لے لیا ہے۔ دھان جب پیدا ہوگا تب دے گا اس کو، پیسہ ابھی اس سے لے لیا، اور یہی پیسہ وہ کھیتی میں استعمال کرے گا یا اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ جو چیز موجود نہیں ہے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ، کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے تم اسے مت بیچو۔ تو یہ تو دھان ابھی ہے ہی نہیں، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ابھی کھیتی کرے گا، پیدا ہوگا 4 مہینے کے بعد تب دے گا اس کو، تو آج ہی اس کے لیے بیچنا جائز قرار دیا۔ کیوں؟ یہ کسان کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کسی خاص جماعت کو جو ہے اس کی ضرورت ہو، تو یہ بھی خاص کی ہی بات ہے، کوئی خاص ایک آدمی نہیں، لیکن پوری ایک جماعت، جو بھی کسان برادری ہے، جو بھی کسان ہے، ان سب کے لیے اس کو جائز قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس زمانے میں یہ چیز، آپ کو جو ہے دوسری حدیث پیش کرتا ہوں اسی قاعدے کی دلیل کے طور پر، کہ ریشم کا کپڑا پہننا یہ مردوں کے لیے جائز نہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ یاد رکھیے گا، ریشم کا کپڑا پہننا، ریشم یا سلک جسے آپ کہہ لیں، تو یہ کپڑا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو کھجلی کی بیماری ہے، کھجلی کی بیماری یعنی بڑی کھجلاہٹ ہو رہی ہے، کھجلی کی بیماری، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا کپڑا پہننے کو جائز قرار دیا۔ اگر وہ ریشم کا کپڑا نہ پہنے اور اس کھجلی کا علاج نہ ہو تو مر نہیں جائے گا، لیکن یا دوسرا علاج بھی اس کا ہو سکتا ہے، لیکن کیا کیا ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، پریشانی ہے، مشقت ہے اس کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریشانی اور مشقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے ریشم کے کپڑے کو جائز قرار دیا۔ تیسری جو ہے مثال دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کو، سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا جائز نہیں ہے۔ اسلام میں سونے اور چاندی کے برتن میں مسلمانوں کے لیے سونے اور چاندی کا برتن کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ سونے چاندی کے برتن میں نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو ہے اس کے بارے میں وعید سنائی ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے چاندی کے برتن میں پیتا ہے تو گویا کہ وہ جہنم کی آگ کو پی رہا ہے اپنے اندر۔ تو سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے آپ نے منع فرمایا۔
لیکن اس زمانے میں ایسا ہوا کہ پیالہ ٹوٹ گیا، تو پیالہ اگر ٹوٹ گیا ہے، اس زمانے کے جو پیالے تھے اس کی بات چل رہی ہے، یہ آج کے زمانے کے پیالوں کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی، تو کیا کرتے تھے، پیالہ ٹوٹ گیا ہے اگر، تو یہ چاندی پگھلا کر کے اسی سے اس کو جوڑ دیا کرتے تھے۔ جیسے آج کل آپ ویلڈنگ کہتے ہیں، ویلڈنگ کرنا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس زمانے کی ویلڈنگ تھی جو چاندی سے کی جاتی تھی۔ اب یہ لوگوں کی ضرورت تھی یہ، تو آپ نے چاندی سے اس کے جوڑنے کو جائز قرار دیا۔ یہ ہے پبلک کی ضرورت، یہ عام پبلک کی ضرورت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اسے جائز قرار دیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو چاندی کے پیالے میں تو نہیں کھا سکتا، لیکن اگر پیالہ ٹوٹ گیا اور صرف جوڑنا ہے تو تھوڑا سا حصہ اگر چاندی کا اس میں استعمال ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اتنی جو ہے اتنی کو جائز قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے۔ اسی طرح سے تو اب یہی چیز ہوئی کہ اب کسی آدمی کا دانت میں بیچ میں جگہ ہو جاتی ہے، تو وہ جگہ کو بھرتے ہیں، تو اس میں چاندی ڈال کر کے بھی بھرتے ہیں جو کہ بہتر ہوتی ہے، اور دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے لیکن چاندی بہتر ہوتی ہے۔ تو اب لوگوں کی ضرورت ہے یہ، تو کہیں گے کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہی ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو آدمی مر نہیں جائے گا، لیکن ایک پریشانی تو رہے گی نا، اس کو مشقت تو رہے گی، اس کو پریشانی اور مشقت سے بچانے کے کہ خوف کی نماز، عربی میں ہم کہتے ہیں صلاۃ الخوف، خوف کی نماز۔ خوف کی نماز میں جب دشمن سامنے ہوتا ہے یا جو ہے دشمن کسی اور سائڈ میں ہے، تو طریقہ یہ ہے خوف کی نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے کہ ایک جو ہے جماعت امام کے پیچھے رہے گی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اب یہاں کیا ہے مسئلہ، کیا ہے یہاں پر کہ جو ہے پہلے ان کو ایک رکعت امام پڑھائے، پھر یہ لوگ جائیں وہاں پر، یہ اپنی اس سے ایک رکعت پوری کر لیں، پھر یہ جائیں، پھر وہ جب وہ آئے امام بیٹھا رہے گا، پھر جو ہے ان کو ایک رکعت پڑھائے امام، تو امام پھر سلام پھیر دے گا، اس کے بعد یہ لوگ اپنی ایک رکعت پوری کر لیں گے۔ تو یہ جو ہے اس سے کئی شکلیں ہیں، کہنے کا مطلب کئی شکلیں، اور ہر شکل میں ایسا ہے کہ جو جماعت کی نماز کی پابندیاں ہیں اور جو شریعت کا حکم ہے اس کے تعلق سے، اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے ان پابندیوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ کہیں بڑی حرکت کرنا پڑتا ہے، کہیں امام کو فالو جو کرنا ہے تو فالو کرنے کے بجائے ایک ہی جو ہے جماعت امام کے ساتھ سجدے میں جاتی ہے اور دوسری ابھی کھڑی رہتی ہے، وہ سجدے میں نہیں جاتی تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر دے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے اس میں، جبکہ امام کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، امام کو فالو کرنا یہ ضروری ہے، لیکن ایک ضرورت ہے یہ خوف کی نماز کے وقت میں، تو اس ضرورت کی وجہ سے اسے جائز قرار دیا گیا۔ تو یہ ضرورت بھی انسان کی، ایک مسلمان کی جو ضرورت ہے کہ اگر اس ضرورت کی جو کا خیال نہ کیا گیا تو بڑی پریشانی لوگوں کو ہو جائے گی، لوگ مشقت میں پڑ سکتے ہیں، تو اس پریشانی اور مشقت سے بچانے کے لیے شریعت میں یہ سب گنجائش رکھی گئی۔ اسی طرح سے اس کے دلائل جو ہیں، دلائل میں آپ کو اور بھی مثالیں اس کی جو ہے ابھی پیش کروں گا، دلائل پیش کروں گا۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اگر کھجور کے بدلے میں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، تو اس میں شرط رکھی ہے کہ دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے، وہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی، برابر ہونا ضروری ہے، یہ جو ہے شرط ہے، اس کی کنڈیشن ہے۔ کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچے، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچے، تو یہ سب چیزوں کے لیے کیا ہے، اس میں اور بھی جو چیزیں ہیں، 6 چیزیں ہیں، تو اس میں برابر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ اگر کھجور درخت پہ لگا ہوا ہے اور نیچے کچھ کھجور ہے تو اس کھجور کے بدلے میں درخت پہ لگے ہوئے کھجور کو بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا وزن ہمیں معلوم نہیں ہو پائے گا صحیح طریقے سے بالکل۔
تو اس لیے اور دونوں میں برابر ہونا ضروری ہے. تو برابر جو ہے کیسے ہے وہ برابر ہے یا نہیں ہم کو نہیں پتہ لگے گا. تو آپ نے اس سے منع کیا. اس کو بے مزابنہ کہتے ہیں عربی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بے ارایا کو آپ نے جائز قرار دیا لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے. اب جو فقیر مسکین لوگ ہوتے ہیں، پریشان حال لوگ ہوتے ہیں، مجبور لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس کھجور کے درخت نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کے پاس زکوٰۃ میں یا اسی طریقے سے صدقہ فطر میں کھجور تو آ جاتا، سوکھا کھجور تو ان کے پاس آ جاتا تھا. لیکن درخت میں جو کھجور لگا ہوا ہوتا ہے جسے رطب کہا جاتا ہے، اب ان فقیر لوگوں کو رطب کھانے کی خواہش ہے، یعنی درخت پر پکا ہوا کھجور یہ کھانے کی خواہش. اب بیچارے کہاں سے کھائیں گے؟ ان کے پاس تو درخت ہے نہیں. تو ان لوگوں کی ضرورت کا خیال، اب یہ خاص کس یعنی فقراء اور مساکین، اب ان کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا. اس کے کچھ کنڈیشن رکھ کر کے جائز قرار دیا کہ یہ ان کے پاس جو کھجور ہے پہلے سے صدقہ فطر میں یا جو زکوٰۃ میں جو ان کو کھجور پہلے سے ملا ہوا ہے، یہ کھجور دے دیں وہ درخت کے مالک کو، اور جو ہے جو درخت پر کھجور تازہ ہے اسے خرید لیں ان سے، اور وہ اپنا جو ہے تازہ کھجور کھانے کا ان کو بھی موقع مل جائے گا. اگر آدمی یہ نہیں کھائے تو مر نہیں جائے گا، میں کہنا چاہ رہا تھا. تو اس میں کیا ہے، حاجت اور ضرورت میں مرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، ہلاک ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اب اتنا جو ہے کہ آدمی کو کبھی جو اس ماحول میں رہتا ہو، جیسے ہم اپنے یہاں آم کی بات کہہ لیں کہ آم کا سیزن ہو اور تازہ تازہ آم کھانے کو بالکل ملے ہی نہ کسی کو، تو زندگی تو ہے لیکن اس طرح کی زندگی نہیں کہ جو ہے آدمی ہمیشہ للچائی ہوئی نظروں سے درختوں پر لگے ہوئے آم کو دیکھے. یہ پکا ہوا آم تو عام طور کے درختوں پہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. تو میں ایک مثال دیا آپ کو کہ اس زمانے میں یہ کھجور درختوں پہ لگا ہوا دیکھے وہ اور اسے نہ ملے کھانے کے لیے. تو بہرحال ان کی جو ہے ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنڈیشن کے ساتھ ان کے لیے اس جو ہے خریدنے اور بیچنے کو جائز قرار دیا تھا. اب یہ آپ کو جو ہے میں نے دلائل جو ہے پیش کی ہیں، دلائل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ حاجت اور ضرورت بھی بعض حرام چیزوں کے لیے، بعض حرام چیزوں کو حلال یعنی اس کے حلال ہونے کا یہ چیز جو سبب بن جاتی ہے، یا بعض فرائض اور واجبات کے ساقط ہونے کا سبب بن جاتی ہے. اس سلسلے میں آپ کو جو ہے ابھی دلیلیں جو پیش کر رہا تھا، ایک دو دلیل اور پیش کرتا ہوں. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنا گھمنڈ جو فخر دکھائے، اترائے اور جو ہے اترا کر کے چلے اپنی طاقت دکھاتے ہوئے. ریاکاری اسلام میں جائز نہیں، لیکن اسلامی فوج کی ضرورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا کہ فوج اپنی طاقت دکھا سکتی ہے. ایک فوجی اپنے بازو کو نکال کر کے اپنی قوت کا مظاہرہ دشمن کے سامنے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے لیے اسے جائز قرار دیا. یہاں تک کہ کالا خضاب استعمال کرنا یعنی کالے رنگ سے بال وغیرہ رنگ لینا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر آدمی دشمن سے مقابلے کے لیے گیا ہے تو اگر بال پکا ہوا بالکل ہے، سفید ہے، تو دیکھے گا تو بڑا کمزور ہوگا، بوڑھا آدمی ہے، تو اس دشمن کو خوف دلانے کے لیے بال کالا رنگ کر کے جائے مقابلے کے لیے، تو ایسے موقع پر اسے جائز قرار دیا گیا ہے. یہ ایک جو ہے حاجت ہے، ضرورت ہے فوج کی، اس کے لیے جائز قرار دیا گیا. شریعت نے یہ جائز قرار دیا اس کے لیے کہ وہ اپنا جو ہے کالا رنگ جو ہے استعمال کر کے جائے اور جا کر کے جو ہے بال کالا کر کے جائے اور دشمن سے جو ہے مقابلہ کرے.
تو یہ تو ہم نے جو ہے آپ کے سامنے دلیلیں پیش کر دی، اور جو ہے ان دلیلوں کی روشنی میں ہم یہ بات جو ہے پیش کرتے ہیں، اور یہ فقہا نے یہ قاعدہ جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ الحاجت تنزل منزلۃ الضرورت۔ میں نے جو ہے یہ باتیں جو ہے آپ کے سامنے اب پیش کی ہیں، اور بھی بعض حدیثیں اس طرح کے مسائل کے تعلق سے، بعض حدیثیں اور بھی ہیں، لیکن میں اتنے ہی پر جو ہے بس کرتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے کچھ جو ہے نئے مسائل جو ہمارے سامنے ہیں، اور اس کی جو ضرورت لوگوں کی ہے، حاجت لوگوں کی ہے، اس کے لحاظ سے اسے آج کے حالات کے لحاظ سے جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں جو ہے کچھ چیزیں جو ہے، کوئی مثالیں جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم کسی زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ کرنا جائز ہے؟ یہ جب ہم ترجمہ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کلام کہاں رہ جائے گا؟ لیکن چونکہ اب یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس کے لیے آیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو یہ انسانوں کی ضرورت ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے، تو ان کی جو زبان ہو ان کے زبان میں اس کا ترجمہ کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ لوگوں کی ضرورت ہے، اور لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے قرآن کے جو معانی ہیں ان معانی کا ترجمہ ان کی زبان میں پیش کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی آج یہ جو ہم فوٹو لیتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، کئی مرتبہ یہ مثال آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب یہ فوٹوگرافی جو ہے جائز نہیں ہے اسلام، لیکن اور یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ آج ضرورت کہیں ہم اس کو، یعنی یہ جو ہے مجبوری کہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان مر تو نہیں جائے گا، لیکن یہ جائز ہے کیونکہ یہ لوگوں کی مجبوری نہیں، ضرورت ہے، یہ حاجت ہے۔ اس کے بغیر آپ زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے اس زمانے میں، ورنہ گھر میں بیٹھے رہنا پڑ جائے گا۔ وہ بھی شاید کسی کو پتہ لگے تو شاید جو ہے کوئی اس کے پاس پروف نہ ہو کہ کہاں کا آدمی ہے، تو کہیں بھی لے کر کے ڈیٹینشن سینٹر وغیرہ جو بناتے ہیں آج کل، اس میں لا کر کے بند کر دیں گے، کچھ پتہ ہی نہیں رہ جائے گا۔ تو اب کتنی مشقت، کتنی پریشانی ہے۔ تو یہ آج کے زمانے کی ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی وجہ سے یہ چیز جائز ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اسی حد تک جو ہے اس کا جو ہے وہ جائز ہوگی، اس سے زیادہ وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ ہم نے وہی کہا آپ کو پہلے شروع میں کہ ایک تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، کوئی عورت اس کی دکان میں آئی کوئی سامان لینے کے لیے، تو وہ اس عورت کو کی طرف مجبوری جتنی ہے، ضرورت جتنی ہے، مجبوری نہیں، ضرورت جتنی ہے اس کی طرف دیکھنا، اس حد تک دیکھ کر کے جو ہے وہ سامان اس کو دے سکتا ہے، اس سے بات کر کے جتنی ضرورت ہے بات کرنے کی وہ بات کر کے وہ جو ہے کوئی بھی سامان جو ہے ڈیل کر سکتا ہے، ڈیل کو فائنل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اسلام میں جائز ہوگا۔ لوگوں کی ضرورت ہے آج کے دور میں، تاجر کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کسی کی تجارت نہیں چل سکتی۔ ہمارے یہاں ہمارے اس ملک میں فوج کا جو قانون ہے اس کے لحاظ سے جو فوج میں بھرتی ہوگا وہ داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس کو داڑھی رکھنا الاؤ نہیں ہے، سوائے جو ہے سکھوں کے، کسی اور کو الاؤ نہیں ہے۔ اب ایک مسلمان فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے، اب وہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہے، لیکن اب اس قانون کے لحاظ سے اس کو داڑھی صاف کرنا پڑے گا اگر اس کو جانا ہے۔ تو داڑھی صاف کرنا یہ حرام ہے، داڑھی صاف کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن اگر اس کو فوج میں جانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ اب جو ہے اب یہ پوری قوم کی ضرورت ہے، اب کوئی بھی مسلمان فوج میں نہ رہتی، اچھی بات نہیں، اب پوری قوم کے لیے مشقت اور پریشانی کی بات ہو جائے گی۔ تو اب یہاں کیا کہا جائے گا کہ اب اس کی جو ہے ایک جو ہے پوری قوم کی ایک ضرورت ہے، اس کے لیے اگر جو ہے یہ کنڈیشن، اگر پہلے قانون جو ہے اس کے لیے کوشش کرتے کہ جیسے
सिखों को ये इजाज़त है, वैसे मुसलमानों को भी है, तो लोगों ने वैसी कोशिश उस ज़माने में की नहीं, इसलिए कानून बहरहाल यही है। तो उस कानून के लिहाज से अब ये करना पड़ेगा। अब ये कहेंगे लोगों की मजबूरी तो नहीं है ये, क्योंकि आदमी फौज में न जाकर के वैसे भी तो जिंदा रह ही सकता है, लेकिन ये पूरी कौम की, किसी एक आदमी की नहीं, पूरी कौम की एक ज़रूरत है, पूरी कम्युनिटी की एक ज़रूरत है, तो उसके लिए ये चीज़ जायज़ होगी। तो ये जो है कुछ और इसी तरह से आज के दौर के इतने मसाइल हैं तिजारत के, तिजारत की बहुत सी शक्लें ऐसी हैं आज के इस दौर में जिसको जायज़ करार दिया गया है सिर्फ लोगों की ज़रूरत की वजह से। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, इस्तिस्ना कहते हैं अरबी में, मतलब ये है कि आप फैक्ट्री किसी की होती है, उस फैक्ट्री के मालिक से आप अपने लिए कोई सामान तैयार करने के लिए, जैसे जूते की फैक्ट्री है, तो शोरूम वाले ने कहा कि हमारे लिए इस डिज़ाइन का आप इतने पीस जो है शू, जूता जो है तैयार करके भेज दीजिए। ऑर्डर दे दिया, अब वो तैयार करता है, अब उसकी कीमत पहले से मुतय्यन, कुछ पैसा एडवांस भी ले लेता है, गोया कि अभी से वो बिक चुकी है वो चीज़, हालांकि अभी तैयार नहीं है फैक्ट्री में वो चीज़, लेकिन पहले ही बिक चुकी है। कुछ पैसा भी एडवांस वो ले लेता है उसका, और कुछ पैसा जो बाकी रहेगा वो जो है बाद में जो है, और कभी पैसा लेते भी नहीं, भरोसे पर जो है वो तैयार करके भेज देते हैं, फिर ये पेमेंट भेजता है। लेकिन खरीदो फरोख्त तो पहले ही हो चुकी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं आज के दौर में, ये सब क्यों जायज़ हैं? हालांकि ये भी वही है, ला तबे माले सही, तुम्हारे पास जो चीज़ नहीं हो तुम बेच नहीं सकते, लेकिन लोगों की ज़रूरत है ये आज के इस दौर में। तो लोगों की ज़रूरत का ख्याल करते हुए तब सभी फुक़हा ने इसे जायज़ करार दिया है। इस्तिस्ना जिसे कहा जाता है, यानी फैक्ट्री वगैरह से कोई ख़ास माल तैयार करने के लिए कहा जाए और उसे पहले ही खरीद के, अब जो कह देता है तो उसको खरीदना ज़रूरी हो जाता है, यानी ऐसा नहीं होता है कि अब वो खरीदने के बाद बै व शिरा होगी, यानी खरीदो फरोख्त होगी, नहीं, वो पहले ही पूरा जो है मुकम्मल जो है मामला तय हो चुका होता है। इसी तरह से ऐसे बहुत से काम हैं आज के दौर में। आज जो तनख्वाह पर लोग काम करते हैं, तनख्वाह पर काम करना, एक उजरत ये होती है कि आप सामान को तैयार करने के लिए उजरत की बात करते हैं। जैसे आपने एक शर्ट सिला, तो एक शर्ट की सिलाई 100 रुपये है, तो ये एक उजरत होती है, यानी मजदूरी होती है। और एक क्या है कि पूरे महीने आप जो है, आपको तनख्वाह रखी गई है, महीने सैलरी रखी गई है महीने के लिहाज से। अब इस महीने में कितना काम करेगा, उस महीने में कितना काम करेगा, कितना किया नहीं किया, लेकिन उसकी जो तनख्वाह मुतय्यन है वही तनख्वाह वो लेगा। काम के लिहाज से आप देखें तो इसमें कहीं ना कहीं काम के लिहाज से जहालत होती है। यानी इस्लाम में तरीका ये है कि कोई भी चीज़ जब आप मामला करते हैं तो मामला पूरे तरीके से मुतय्यन होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, उसमें कहीं जो है जहालत नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ मालूम नहीं है पूरे तरीके से। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, लोगों की ज़रूरियात, लोगों की हाजत का ख्याल करते हुए आज के इस दौर में ये सब चीज़ें जायज़ करार दी गई। ये सब भी उसी का एक हिस्सा है। तो हम बहुत सारा काम जो अभी करते हैं और जो करना है हमको, याद रखिए ये हमारी एक ज़रूरत है, समाज की एक ज़रूरत है, वरना हम बहुत मशक्क़त और परेशानी में रह जाएंगे। हमारे एक भाई